میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ائمہ طاہرین نے امت کا مفاد دیکھا ہے یا صرف شیعہ کا مفاد دیکھا ہے؟ صرف شیعہ کا مفاد، صرف شیعہ کا مفاد۔ اور جب میجارٹی کون تھی ائمہ کے دوران، جو حضرت علی کی ان کا دور تھا، جب امام حسین کا دور تھا، وہ شیعہ تھے یا غیر شیعہ تھے؟ غیر وہ شیعہ امت کے مفاد سوچ رہے تھے یا صرف شیعوں کا مفاد سوچ رہے تھے؟ صرف شیعوں کا مفاد، صرف شیعوں کا مفاد۔ بہرحال یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ضروری نہیں کہ میں آپ سے متفق ہوں۔ دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی مذہبی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں، اور اس کے ضمن آپ میں شیعہ یا غیر شیعہ بھائی؟ آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ جی آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ بالکل میں شیعہ ہوں۔ ہاں جی شیعہ ہوں میں۔ شیعہ ہوں، اچھا بتائیں کیا سوال ہے؟ اچھا، آپ نے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد اقصی کا جو فرمانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور کی مسجد ہے، ضروری نہیں کہ یہ بیت المقدس ہے۔ تو شاید آپ کی یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہی ہو، پر کیا ہمارا وہ قبلہ اول نہیں ہے؟ قبلہ اول تھا تو وہ نس ہو چکا ہے نا، اب نہیں ہے قبلہ۔ قبلہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ وہ اس کی طرف نماز پڑھیں، وہ منسوخ ہو چکا ہے، قبلہ نہیں ہے، پہلے تھا اب نہیں ہے۔ پہلے تو تھا نا، پہلے تو یہ ایک دین اور وہ مسجد اقصی نہیں تھا، وہ بیت المقدس تھا، یہ مسجد نہیں، یہ مسجد نہیں تھا، وہ قبلہ جو تھا، قبلہ کہاں پہ تھا؟ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ مسجد اقصی کی بات کر رہے ہیں، بیت المقدس شہر ہے اور اس میں جو مسجد اقصی ہے ایک مقام ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد اقصی وہ لوگ بولتے ہیں، ہمارا مسجد اقصی آسمان میں ہے، مسجد اقصی آسمان یروشلم کی طرف، جب پہلے قبلہ اول کی طرف تو آپ نماز پڑھو نا یروشلم کی طرف ہی تھا۔ یروشلم اگر آپ کو اتنا پسند ہے تو اس کی طرف نماز پڑھو، تم ختم۔ نہیں پسند کی تو ناپسند نہیں، یہ تو ابھی تک بھائی ہمارے 12 امام یہ ان کوئی ایسا دنیا کا خیر فعل ہے؟ نہیں آپ، میں نے تو آپ کو کہا کہ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں، جو آپ کیا ایک مسلمان زائنسٹ ہو بھائی بات سنو نا، بات سنو تاکہ تو آپ پوزیشن واضح ہو جائے نا۔ ہمارے 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام، ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کار خیر ہو اور وہ بجا نہ لائیں، یا کار خیر ہو اس کا حکم نہ دیں؟ آپ پھر فرمائیں، کیونکہ میں نے سنی نہیں ہے آپ کی بات پوری۔ میری بات یہ ہے کہ 12 امام سب، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب اچھے کاموں میں سب لوگوں کے وہ قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور سب لوگوں پہ سبقت لیتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی کام خیر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کار خیر میں اہل بیت علیہ السلام پہ سبقت حاصل کریں۔ دنیا میں کوئی ایسا خیر کی بات نہیں جس کا وہ حکم نہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ بات مانتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ 12 امام میں سے 12 امام کہ وہ صرف شیعہ کو سوچتے ہیں، صرف شیعہ بالکل۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو کہہ رہے ہیں کہ ہر خیر میں وہ ان کا مفاد ہے اور ان کی جو ہے نا وہ سرپرستی کرتے ہیں۔ ابھی بات سنو نا، ابھی مجھے بتاؤ کہ 12 اماموں میں سے علیہ السلام نے، وہ تو حج پہ تو پیدل بہت گئے تھے نا۔ امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت جاتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت جاتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ 12 اماموں میں سے کس نے بیت المقدس کی زیارت کیا؟ یا اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ تم وہاں پہ جا کے نماز پڑھو؟ یا وہاں پہ کوئی ایسا آپ اپنے کتابوں میں جا کے دیکھو نا۔ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیارت نہیں کی، کیا کربلا کی اس وقت زیارت ہوئی؟ تو ہوئی تھی، بالکل زیارت ہوئی ہے۔ کربلا میں کیا مطلب ہے؟ آپ سنو نا، ہاں سنو، آپ سنو، 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کبھی مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف کبھی نہیں گئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ واقعہ اتنے مقدس ہوتے تو یہ ضرور جاتے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے شیعوں کو حکم دیتے، ہماری کتابیں بری ہوتی ہیں اعمال سے۔ ابھی مسجد کوفہ کے اعمال ہے، مسجد سہلہ کے اعمال ہے، کربلا میں جاؤ اس طرح زیارت کرو، ٹھیک ہے نا؟ سنو، یہ کتاب ہے تفسیر القمی، علی ابن ابراہیم قمی کی، جلد نمبر 2، چاپ نجف اشرف۔ یہاں پہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے ہمارے لیے حجت ہے، اور تم لوگوں کے لیے مولویوں کی بات حجت ہے۔ ہم کیا عرض کریں؟ یہ ملاحظہ فرماؤ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 243، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی جو قرآن میں مذکور ہے۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے. بھلی اس آیت کی تلاوت کی گئی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی 3 دفعہ تکرار کیا. پھر فرمایا ای شیء یقولون اہل العراق فی هذه الآیہ یا عراقی، اے عراق سے آنے والے ہمارا ماننے والا، مجھے بتاؤ کہ عراق میں وہاں پر جو علماء رہتے ہیں اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد اقصی کے متعلق اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا میں نے یقولون اسری بہ من المسجد الحرام الی البیت المقدس. میں نے عرض کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شب معراج مسجد حرام سے بیت المقدس لے کے گیا. فرمایا لا لیس کما یقولون، یہ اس طرح نہیں، ولکنہ اسری بہ من ہذہ الی ہذہ واشار بیدہ الی السماء وما بینہما حرم. فرمایا کہ نہیں، یہ کہاں سے کہاں لے کے گئے؟ ہاں، یہاں سے آسمان لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے درمیان حرم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا دوسرا آیا آپ کو دکھاؤں. بھلے مسجد اقصی، خامنئی صاحب نے شیعوں کو، ایران کو تباہ کر دیا اس فلسطین کی وجہ سے. الروضۃ من الکافی جزء 43 چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں صفحہ نمبر 121 میں. صفحہ نمبر 121. یہ حدیث طویل ہے، حدیث جو ہے یہاں پر صفحہ 120 پہ شروع ہوتی ہے، حدیث نمبر 93، حدیث نمبر 120. بل فكان من آيات التي أراها الله تعالى تبارك وتعالى حيث أسري به إلى بيت المقدس أن حشر الله ذكر الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی مکے سے مدینہ لے کے آئے. مدینہ، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہجرت کا مقام دیکھا. پھر وہاں سے بیت اللحم بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے آسمان گئے. آسمان میں بھلے آسمان پہ انہوں نے بھلے مسجد الاقصی میں آسمان میں. اچھا یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جزء ثالث، چھپی ہے سنہ 1991 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ 409 میں. 409 صفحہ نمبر 409. یہاں پہ روایت ہے، روایت نمبر یہ ہے 3893. میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور وہاں ان کے پاس بہت سارے کوفے کے لوگ آئے تھے. بھلے فسأله رجل منهم يا ابن رسول الله إني نائن عن المسجد وليس لي نية الصلاة فيه. کون سی حدیث ہے بھائی؟ یہ حدیث ہے اوپر والی حدیث، اس سے پہلے والی حدیث ہے، معاف کیجیے گا، اس سے اوپر والی حدیث ہے، میرے سے غلطی ہو، اس سے اوپر والی حدیث ہے. بھلے یہ حدیث یہ ہے سألت عن المساجد التي لها الفضل، وہ مساجد جو ان کی فضیلت ہے. مسجد حرام ہے، مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسجد اقصی ہے. قلت مسجد حرام اور مسجد الاقصی ہے. میں نے پوچھا کہ مسجد اقصی کا کیا حکم ہے؟ قال ذاك في السماء، فرمایا کہ مسجد اقصی آسمان ہے. الیہ اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں ہے. قال مسجد الکوفہ افضل منه، فرمایا کہ مسجد الکوفہ تو اس مسجد سے بہتر ہے، مسجد کوفہ اس مسجد سے بہتر ہے. یہ تفسیر عیاشی میں بھی ہے. تفسیر عیاشی جزء ثالث، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 35 پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 35.
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مسجد اقصی کے متعلق، والمسجد الاقصی قال ذاک فی السماء الیہ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصی جو قرآن میں موجود ہے یا آسمان میں، یہ وہ ادھر نہیں ہے بیت فلسطین والا،